جہاد کے حکم سے اللہ رب العزت کا یہ ارادہ بالکل نہیں ہے کہ کافروں کو ختم کر دیا جائے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں حاکم بن کر رہے، مسلمان عزت کے ساتھ زندگی گزاریں اور امن و عافیت کے ساتھ خدا کی عبادت اور اطاعت کر سکیں۔ کافروں سے کوئی خطرہ نہ رہے کہ وہ ان کے دین کو خراب کر سکیں۔ اسلام اپنے دشمنوں کے نفس وجود کا دشمن نہیں ہے کہ ابھی دنیا میں دشمن بھی ہیں تو رہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسے دشمنوں کے خلاف ہے جو مسلمانوں کو امن سے رہنے نہ دیں، اور دنیا کی ہر بات اس کو بالکل عدل و انصاف کے مطابق جانتی ہے۔ مسلمانوں کا جو جہاد اور جنگ ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عدل و انصاف اور امانت اور صداقت کی جو ہے نا وہ کثرت ہو جائے، رشوت، چوری، بدکاری، زناکاری، بے حیائی اور تمام برائیاں ختم کر دی جائیں۔ جو ان مقاصد کے لیے جنگ کی جائے وہ تو دنیا کی خاص ضرورت ہوا کرتی۔ اچھا جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جبر کے بارے میں کہ اسلام میں نا جبری لوگوں کو مسلمان کیا جاتا ہے، اس بارے میں نا حضرت مولانا علامہ محمد ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں 10 جوابات لکھیں۔ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے تو تلوار کے زور سے کام کیا، تلوار کے زور سے پہلا جبری مسلمان کر لیا کرتے تھے، لوگوں کو جبر کے ساتھ زبردستی کیا کرتے تھے۔ ان کے جوابات سن لیجئے۔ جہاد لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے ہے، اور دنیا کی کوئی قوم بغیر حکومت کے، قوت کے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتی۔ آج مخالفین اسلام آسمان سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور زبان اور قلم سے ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پہلا۔ ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ شریعت اسلامیہ میں مسلمان ہی وہ کہلاتا ہے جو بررضا و برغبت مسلمان ہو۔ مسلمان ہی وہ کہلایا جاتا ہے جو اپنی خوشی سے زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے تصدیق بھی کرے، وہی مسلمان ہے۔ جو اس کی رضا نہیں ہے تو ہمارے یہاں تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور پوری دنیا کی تمام قوتیں بھی مل کے اگر یہ چاہیں کہ جبر سے، زبردستی سے کسی کے دل کو مطمئن کر دیں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابی بنے، جو کفار مکہ میں سے یا انصار مدینہ میں سے مسلمان ہوئے، انہوں نے جان مال سب قربان کر دیا۔ بھئی اگر کوئی مجبوری تھی تو جب موقع ملتا اس مجبوری کو دور کر کے واپس مسلمانی کو چھوڑ دیتے، تو زبردستی تو نہیں ہے نا۔ صحابہ کرام 13 سال تکلیفیں مکہ میں برداشت کرتے رہے۔ اسلام انہوں نے 1000 رغبتوں کے ساتھ قبول کیا تھا۔ اسلام کی حلاوت اور شیرینی ان کے دلوں میں ایسی اتر چکی تھی کہ جس نے دنیا کے تلخ سے تلخ مصائب کو ان کے لیے لذیذ بنا دیا تھا، اور اتنا لذیذ کہ جان و مال سب کچھ قربان کر ڈالا۔ یہ اعتراض کرنے والے ذرا بتائیں تو صحیح کہ جو چیز زبردستی گردن کے اوپر تلوار رکھ کر قبول کی جاتی ہے، کیا اس کی یہ شان ہوتی ہے؟ نیز شریعت اسلامیہ کا مقصد یہی ہے کہ لوگ بررضا و رغبت اس کے احکام کی تصدیق کریں تاکہ آخرت کا سزا یا جزا کا حساب کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے نہ لائے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی مرضی۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یہ بڑا پروپیگنڈا ہے۔ اب اس کا ایک اور جواب سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام 13 سال مکہ میں رہے، اور اسی وقت میں بہت سارے عرب کے قبائل اور بڑے بڑے لوگ آگے مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع زمانے میں مسلمان ہوئے، واپس گئے اپنے قبیلے میں جا کے دعوت دی تو نصف آدھا قبیلہ غفار جو ہے مسلمان ہو گیا۔ تو کس نے زبر کیا ان پہ؟ نجاشی بادشاہ، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو کس نے اس کو زبر کیا؟ کون سی تلوار تھی جو اس کی گردن پہ تھی؟ بتائیے۔ پھر ہجرت سے قبل، یہ غزوات کا سلسلہ تو مدینہ جانے کے بعد ہے نا، یہ جو اہل مدینہ مسلمان ہوئے، پہلے سال آئے، دوسرے سال آئے، تیسرے سال آئے، پھر کہا آپ بھی آ جاؤ ہمارے پاس، تو یہ ان کی گردن پہ کس کی تلوار تھی؟ اچھا، حضرت معصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے جانے سے پہلے یہ مدینہ پہنچے۔ انہوں نے جب جا کے دعوت دی تو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، بلکہ ایک دن تو ایسا تھا کہ تمام قبیلہ بنی عبد الاشل مدینہ میں ایک ہی دن میں مسلمان ہو گیا۔ بھئی ان پہ تلوار کس کی تھی؟ اپنے شہر میں رہتے تھے۔ اور یہ سارے قبائل اور یہ بہت سارے اور لوگ اور چاروں خلفاء راشدین، یہ سب کا سب جہاد کا حکم آنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، ان پہ تو کوئی تلوار نہ تھی۔ نجران اور شام کے جو عیسائی آئے وفد بن کے، اور ایک کے بعد ایک وفد آتا رہا، وہ دور دور والوں کو جا کے کس نے ان کی گردن پہ تلوار رکھی تھی؟ آؤ بھئی کلمے پڑھو، فی دین اللہ افواجا، تو وہ اللہ بھیجتے رہے۔ پھر یہ مسئلہ جہاد اسلام کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ تمام انبیاء سابقین میں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ موجود رہا۔ اگر اسلام زبردستی جبر سے پھیلتا
تو اسلام لانے والے اسلام پر اتنے عاشق اور فریفتہ نہ ہوتے کہ وہ مسجدوں میں عبادت کم کرتے تھے، تنہائیوں میں عبادت زیادہ کیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے کم مال خرچ کرتے تھے، تنہائیوں میں لوگوں کی زیادہ مدد کیا کرتے تھے، اور اپنی جان قربان کر دینا سعادت سمجھتے تھے۔ جب شہادت کا وقت آتا تو یوں کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی کر سکتا ہے، یہ اسی کی زبان سے نکل سکتا ہے، یہ اعمال وہی ادا کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر اسلام رچ بس گیا ہو، آگ میں زندہ جل جانا پسند ہو، اسلام چھوڑنا پسند نہ ہو، اولاد ذبح ہو جائے یہ پسند ہو بنسبت اس کے کہ اسلام کے اوپر کوئی بات آئے، دین ایمان کے اوپر کوئی بات۔ نبی علیہ السلام مدینہ آ گئے تھے، کافر چھوڑ دیتے، چلو کام ختم ہو گیا بھئی، چلو اب کام ختم کرو، گئے تو گئے، لیکن ان لوگوں نے وہاں نہیں رہنے دیا۔ تو اب بات کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ، اگلی بدھ سے غزوات اور سرایا کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلات شروع ہو جائیں گی۔ غزوہ بدر سے پہلے 3 سریہ ہے، سریہ حمزہ، سریہ عبیدہ، سریہ سعد بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر جو سب سے پہلا غزوہ ہے اس کا نام ہے ابوا، بدر پہلا نہیں ہے، اور ابوا اگر آپ کو یاد ہو یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام 6 سال کی عمر میں مدینہ سے واپس جا رہے تھے تو ابوا میں ہی والدہ کا انتقال ہوا، وہیں تدفین ہوئی، اور نبی علیہ السلام ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکہ مکرمہ پھر واپس گئے۔ تو پہلا غزوہ ابوا، پھر غزوہ بوات، پھر غزوہ عشیرہ، اس کے بعد غزوہ بدر صغریٰ، اور پھر جا کے غزوہ بدر ہوا جس کو ہم پہلا کہہ رہے تھے۔ وہ پہلا نہیں ہے، ہاں بہت بڑا، اور یوم الفرقان وہی دن تھا۔